اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، بھلا اس خدا کے وجود میں کوئی شک ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ توحید اسلام کا اصل اصول ہے اور وہ مشترکہ نقطہ ہے جس کی طرف تمام انسانوں کی توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، لیکن انسان کی بدبختی یہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اور اپنے اپنے چھوٹے بڑے خداؤں کو گھڑ لیا۔ کسی نے اپنا خالق، کسی نے اپنا رازق گھڑ لیا۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکاری نہ تھے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہمارے بت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ اسی طرح آج کا دور ہے جہاں ہم نے اپنی اپنی مرضی کے بت یا شخصیات کو گھڑ لیا ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں درباروں کو سجدے کیے جاتے ہیں اور اپنے اپنے پیروں سے اولاد اور رزق مانگا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو ہمارا خالق، رازق، مالک، پالک، معبود و مسجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، کسی سے دعا کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتی ہے، جو بارشوں کو برساتی ہے، جو دن کو رات میں، رات کو دن میں، صبح کو شام میں، شام کو صبح میں تبدیل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہمیں رزق دیتی ہے، جو ہمیں پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو صحراؤں، پہاڑوں، خشکیوں اور پانیوں کی بھی مالک و خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں نظر آتا ہے اور نہ ہی قیامت کے دن نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل و مثال نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو سب سے الگ اور ہماری سوچوں و وہم و گمان سے اوپر کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم الخبیر ہے، وہ سمیع البصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو انسان کی شرح حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، اور یہی اصل عقیدہ توحید ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے رسول، تجھ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی طرف وحی کی ہو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ جب ہم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا اقرار کر لیتے ہیں تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معتبر حدیث موجود ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا ہی دراصل اسلام کا پہلا اور بنیادی اصول ہے۔ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں جانتا تب تک انسان اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری نہ تھے، بلکہ انہوں نے اپنے اپنے خالق، مالک، رازق، پالک اور معبود و مسجود بنا رکھے تھے جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ آج کہیں ہم بھی مشرکین مکہ کی روش پر تو نہیں چل رہے، کہیں ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا زبانی و کلامی
اقرار کیا ہو اور دراصل ہم نے معبود و مسجود، خالق و رازق کسی اور کو مانا ہو، ہمیں اپنی توحید کو درست کرنے کے لیے محمد و آل محمد کے فرمان اور قرآن کا سہارا لینا پڑے گا۔ آئیں ہم قرآن اور آل محمد کے فرمان سے اپنی توحید کو درست کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔